بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تدوین حدیث سے متعلق کچھ معلوماتی اور بنیادی چیزیں پڑھیں۔ آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام میں برابری کرنے کا بیان، یعنی جس طرح قرآن مجید کی کسی آیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث پر عمل کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ تو جو حکم قرآن کا ہے عمل کے اعتبار سے، وہی حکم حدیث مبارکہ کا ہے، بشرطے کہ وہ حدیث ثابت ہو جائے، اور جو حدیث ثابت نہ ہو وہ چونکہ حدیث ہی نہیں ہوتی، لہذا اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا احکام میں برابر ہونا، اس پر متعدد دلائل ہیں۔ کچھ دلائل آیات قرآنیہ سے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اہل علم کے اقوال کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی فصل جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ احکام میں برابر ہیں۔ سنت مطہرہ اسی معنی میں ہے جس کا ذکر تمہید میں ہو گیا کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ سنت سے مراد ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو۔ تو تقریر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریر سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جائے اور آپ اس پر خاموش رہیں۔ کوئی عمل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور آپ اس پر خاموش رہیں تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ سنت اس وحی الہی کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ وحی کی دوسری قسم قرآن کریم ہے، یعنی سنت بھی اس وحی کی ہی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو ایک قسم سنت ہے اور دوسری قسم قرآن مجید ہے، جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، دیگر مخلوقات، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اللہ نے خود کلام فرمائی ہے۔ اسی لیے کلام کو اللہ کی صفت قرار دیا جاتا ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات کی قسم کھانا جائز ہے، اسی طرح اللہ کی صفت کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی صفت ہے، لہذا قرآن مجید کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا، یعنی قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ جب مصاحف کے اندر لکھے ہوئے کلمات مٹ جائیں گے اور سینوں کے اندر محفوظ قرآن مجید جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کو حفاظ کرام اس حال میں سوئیں گے کہ ان کو قرآن مجید یاد ہوگا، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو ان کو پورے کا پورا قرآن مجید بھول چکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس پر کتاب و سنت کی نصوص موجود ہیں، اور سلف صالحین کے اجماع نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حکم میں برابر ہیں۔ اب قرآن سے دلائل،
اس موضوع پر قرآن مجید سے دلائل۔ سب سے پہلا قول اللہ تعالیٰ کا سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں، یعنی یہ قرآن مجید جو نصیحت ہے یہ ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کی شرح وہ حدیث ہے۔ اللہ کا نبی قرآن مجید کو ہی کھول کھول کر بیان کرتے تھے اور اسی کی شرح اور تفسیر فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی، اس قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات بھی رسول کریں اس کو ماننا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا، یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی کا کوئی حکم دے دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام سے روک دینا، یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ ہم آپ کے حکم کو مان لیں، اپنا لیں، اور آپ کے منع کردہ امور سے ہم رک جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ حکم حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے قسم کھا کے کہا، تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں، آپ کے رب کی قسم، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لا سکتے، یعنی مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں اپنے جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ محسوس کریں اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی تنگی، حرج، تنگی، کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، آپ کے فیصلے سے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ آپ کے فیصلے کو من وعن تسلیم کر لیں، آپ کے فیصلے کو من وعن تسلیم کر لیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے اور دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نور کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم۔ بس چاہیے کہ بعض آ جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے یا ان کو عذاب علیم دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت یہ آزمائش یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا ہم پر واجب، فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا ہے، آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ یا آزمائش یا اسی طرح اس کو دردناک عذاب پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری دیگر آیات بھی ہیں جو اتباع سنت کی ترغیب دیتی ہیں اور اس کے لازم کو واجب اور اس کی مخالفت کو حرام ٹھہراتی ہیں۔ اس کی تفصیل ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ برحق جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے 5-6 پڑھی ہیں، ان تمام آیات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا ہم پر واجب اور فرض اور ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا یہ حرام اور منع ہے۔ اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید نازل فرمائی ہے کہ اسے کوئی بھی فتنہ یا دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اب اسی طرح سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چند احادیث بیان کی گئی ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اوپر تو سنت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی گئی تھی، اب سنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، کہ میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، اور وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں کچھ پایا، جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے میری حدیث مبارکہ آ جائے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا، اور وہ کہہ دی میں نہیں جانتا، جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، تو یہ گویا کہ طریقہ کار غلط نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہمیں قرآن میں ملے گا ہم بس اسی کے اوپر عمل کریں گے، ہم اسی کی اتباع کریں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار بے شک مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کی مثل یعنی حدیث مبارکہ بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ الا خبردار، یوشکو رجل شبعان علی اریکتہ، قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے تخت پر یا اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو، یقول، اور وہ کہے، علیکم بہذا القرآن، تم قرآن مجید کو بس لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال، پس جو قرآن مجید میں حلال پاؤ اس کو فاحلوہ، حلال کر لو، حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام، اور جو تم حرام پاؤ فحرموہ، اس کو تم حرام سمجھو۔ الا خبردار، وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کردہ بھی ویسے ہی حرام ہے، کما حرم اللہ، جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ تو اگر کوئی چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے تو وہ بھی ویسے ہی حرام قرار پائے گی جس طرح کہ قرآن مجید کی چیز کوئی حرام کردہ ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر جو محرم رشتے ہیں
ماں بہن بیٹی، یہ سارے جو رشتے بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر ایک رشتہ جو ہے وہ خالہ اور بانجی اور پھپھو اور بتیجی، ان دونوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے کی ممانعت کا رشتہ ہے۔ تو جس طرح دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح بانجی اور اس کی خالہ اور بتیجی اور اس کی پھپھو، ان کو بھی کوئی شخص بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ حرمت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح محرم رشتے قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور وہ رشتے حرام ہیں، اسی طرح یہ رشتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رشتے حرام ہیں۔ تو اس کے اندر اسی کا بیان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کردہ ہے وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کردہ ہے۔ اب یہ نیچے، اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں احادیث کے اندر اپنے تقیے پر یا اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے آدمی کا تذکرہ ہے۔ تو بعض منکرین حدیث اللہ کے نبی کی یہ دیکھیں کیسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ منکرین حدیث کے جو قائد عبداللہ چکڑالوی، اسی طرح مولانا نور الدین کشمیری، مولانا نور الدین کشمیری جب عبداللہ چکڑالوی سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو مولانا نور الدین کشمیری نے دیکھا کہ عبداللہ چکڑالوی جو ہیں وہ اپنے تخت پوش پر ٹیک لگائے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ بھی منکر حدیث تھا، احادیث کو نہیں مانتا تھا، تو جس انداز میں اللہ کے نبی نے بیان کیا بالکل اسی انداز میں وہ جو ہے لیٹا ہوا تھا اپنے تخت کے ساتھ یا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی آج وہ منکر حدیث پر بالکل 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگلی احادیث جو ہے ان کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل احدکم یأتیہ حدیث من حدیثی وهو متکئ علی اریکتہ فیقول دعونا من هذا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ قریب ہے کہ تم میں سے کسی ایک شخص تک میری احادیث میں سے کوئی حدیث پہنچے، وہ اپنے تخت پوش پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور یہ کہہ دے ہمیں اس سے معاف رکھو، جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں اس کی ہم اتباع کریں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی۔ اسی طرح حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکمران کی بات سننے کی اور اطاعت کرنے کی، اگرچہ حبشی غلام ہی تم پر حکمران ہو، پس جو کوئی تم میں سے میرے پاس زندہ رہے تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس اس حالت میں تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لو، اسے مضبوطی سے تھامنا، اسے مضبوطی سے تھامنا اور داڑوں سے پکڑے رکھنا، نئی نئی ایجادات سے خود کو بچائے رکھنا، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو سنت مطہرہ میں بہت ساری نصوص ایسی وارد ہوئی ہیں جن میں سنت کو لازم پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب آئی ہے، لیکن ہم مذکورہ بالا روایات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، پہلے ہم نے قرآنی آیات سے وہ آیات پڑھی جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پکڑنے، تھامنے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ترغیب بیان کی گئی ہے، اور مخالفت کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، عذاب علیم کی وعید بیان کی گئی ہے۔
دوسرے نمبر پر ہم نے وہ احادیث مبارکہ پڑھی ہیں جن احادیث مبارکہ کے اندر سنت کی اہمیت، سنت کے اوپر عمل کرنے کا وجوب اور سنت کو لازم پکڑنے کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو میں اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ میری سنت کے بارے میں کہہ دے جی اس کو چھوڑ دے، ہمیں قرآن ہی کافی ہے، جو کچھ ہمارے پاس قرآن مجید میں آیا ہے ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد پھر سلف صالحین کے اقوال ہیں، تو گویا کہ جو موقف اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، سلف صالحین کے اقوال بھی اسی کے مطابق موجود ہے۔ سب سے پہلا قول حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، تو فرماتے ہیں بے شک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ بات کہا کہ آپ ہمارے لیے صرف قرآن بیان کیا کریں، تو انہوں نے کہا قریب ہو جا، تو وہ شخص قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا اگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قرآن مجید پر چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ قرآن مجید میں ظہر کی 4 رکعات پائیں گے اور عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، ان میں سے 2 میں قرات بالجہر قرآن میں پائیں گے؟ اور اگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قرآن پر چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ کو طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کی سعی میں چکروں کی تعداد قرآن میں ملے گی؟ پھر فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس، ارے لوگو ہم سے احادیث لیا کرو، بے شک اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ اس دور میں بھی موجود تھا، کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں جی قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا کہ اگر تمہیں قرآن پر چھوڑ دیا جائے تو کیا تم رکعات اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی اور دیگر ایسے احکام جو نماز سے متعلق ہیں یا حج سے متعلق ہیں اور ان کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں، تو وہ تم کہاں سے لوگے؟ حدیث جو ہے وہ قرآن کی شارح ہے، حدیث قرآن کی تفسیر اور تبیین ہے۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے اور اس کے اوپر آپ عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر محمد بن کثیر سے مروی ہے، وہ اوزائی سے روایت کرتے ہیں، وہ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرماتے ہیں جی کانا جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن، یعنی حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث بھی اسی طرح لاتے جس طرح قرآن لاتے، تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے، اور ہم نے قرآن مجید میں بھی پیچھے پڑھا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کسی آدمی نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ سے کہا آپ ہمیں صرف قرآن ہی سنایا کریں، تو آپ نے اس آدمی سے کہا اللہ کی قسم ہم بدلے کی طور پر قرآن نہیں سنانا چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا ہم سے بڑا کوئی عالم ہو، یعنی قرآن مجید میں نہیں سنانا چاہتا، میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہم سے کوئی بڑا عالم ہو جو تمہیں قرآن سنائے، ہم تو حدیث آپ کو بیان کریں گے۔ چوتھا قول امام اوزائی رحمہ اللہ کا ہے، بلکہ انہوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے ایوب السختیانی کا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے فرمایا جب آپ کسی شخص کے سامنے حدیث بیان کریں اور وہ کہے مجھے حدیث نہ سناؤ بلکہ قرآن مجید سناؤ، تو سمجھ لو کہ وہ خود بہت بڑا گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، یعنی جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث نہیں کافی یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح معروف سلف صالحین اور علماء میں سے امام اوزائی رحمہ اللہ، امام مقہور رحمہ اللہ،
اور امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے کئی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن اپنے بیان کے لیے سنت کا اس سے بڑھ کر محتاج ہے جتنی حاجت سنت کو قرآن کی ہے۔ یعنی قرآن اپنے بیان کے لیے سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت اس کے کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی محتاج ہو۔ سنت تو بذات خود تفسیر ہے، اس لیے سنت کی مزید تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ جی، اس کے بعد اسی طرح سنت کتاب اللہ پر فیصلہ کرنے والی ہے، کتاب اللہ سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو سنت جو ہے یہ کتاب اللہ کی وضاحت کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے، تبیین کرتی ہے۔ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی، اسی طرح کتاب اللہ سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں چونکہ ایک ہی سرچشمہ سے نکلنے والی کرنیں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کے خلاف آ جائے یا کتاب اللہ جو ہے وہ سنت کے خلاف آ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہم جو ہے وہ جب بڑے مشائخ سے وہ بات پوچھیں تو پھر ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے۔ اس طرح چھٹا قول حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہ آپ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ پر فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ سنت مطہرہ کتاب اللہ کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ یعنی ایک یہ کہنا کہ سنت جو ہے وہ کتاب اللہ پر حاکم ہے یا کتاب اللہ کے اوپر غالب ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہنا چاہیے کہ سنت کتاب اللہ کی تشریح ہے، کتاب اللہ کی تبیین ہے اور تفسیر ہے، اور کتاب کا یعنی سنت مطہرہ کتاب اللہ کی تفسیر بیان کرتی ہے اور کتاب کا تعارف کرواتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ان آیات کا ذکر کیا ہے جن میں کتاب اور حکمت کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے گرامی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر فرماتے ہیں اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور جو حکمت کا ذکر کیا ہے میں نے روئے زمین پر قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حکمت سے مراد حدیث نبوی ہے، یعنی کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث نبوی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا ذکر کرنے کے فوراً بعد حکمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا حکم دیا، مخلوق کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا احسان جتلایا، تو یہاں پر حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے علاوہ اور کچھ بھی مناسب نہیں ہو سکتا، واللہ عالم، کیونکہ سنت مطہرہ کتاب اللہ دونوں جڑواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حتمی اور دو ٹوک حکم دیے ہے۔ پس اب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی بات کو فرض نہیں کہا جا سکتا، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح حضرت حافظ ابو عمر ابن عبد البر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی دو اقسام ہیں، اللہ کے نبی کے بیان کی دو اقسام ہیں، یعنی سنت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 بیان مجمل، یعنی سنت مجمل کا بیان ہے، یعنی جو چیز کتاب اللہ میں مجمل بیان ہوئی ہے جیسے 5 نمازیں، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجدے اور دیگر سبھی احکام، جیسے زکوٰۃ کا بیان، اس کی حدود اور اوقات اور زکوٰۃ کون لے گا، کس سے مال لے گا، اور مناسک حج کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔
تو سنت کی پہلی قسم تو ہے بیان مجمل، جو قرآن مجید کے مجمل کو بیان کرتی ہے، یہ ہے سنت کی پہلی قسم۔ اور ایک دوسری قسم ہے جو کتاب اللہ پر اضافہ ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اس بارے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد کوئی حکم بیان کیا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی حجت ہے جس طرح کے قرآن مجید حجت ہے۔ تو نمبر دو، کتاب اللہ پر اضافہ یعنی کچھ احکام کی مزید تفصیل، جیسے خالہ یا پھپھو کی نکاح میں موجودگی میں کسی لڑکی سے نکاح کا حرام ہونا، یعنی خالہ اور پھپھو کی موجودگی میں ان کی بانجی یا بھتیجی اس کا نکاح میں حرام ہونا۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز موجود ہے، تو یہ چیز حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح پالتو گدھے کا حرام ہونا، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پالتو گدھے کی حرمت بیان نہیں کی، پالتو گدھے کا حرام ہونا۔ پھر اسی طرح ہر کچلی والے درندے کا حرام ہونا، کچلی والا درندہ اس کا حرام ہونا، یہ بھی حدیث شریف کے اندر حرمت موجود ہے، بیان کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اتنی چیزیں ہیں جن کا یہاں بیان موقع نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید کے اندر وہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سنت کی دونوں قسمیں، بے شک وہ بیان مجمل ہو یا وہ کتاب اللہ پر اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا مطلق اور مجمل حکم دیا ہے، اسے کسی چیز کے ساتھ مقید پابند نہیں کیا، جیسے اپنی کتاب کی اتباع کا مطلق حکم دیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز کتاب اللہ کے موافق ہو اسے قبول کر لے، یہ تو گمراہوں کی بات ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کتاب اللہ کے مطابق ہے تو ہم مانیں گے، اگر کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے یا کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کتاب اللہ پر مطلق طور پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ پر بھی مطلق طور پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق ایک کتاب تحریر کی تھی، جس میں ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا تھا جو کہتے تھے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر قرآن سے ٹکراؤ رکھتی ہے، اور پھر اس بنا پر حدیث سے استدلال کو ترک کر دیتے تھے۔ تو آپ نے اس کتاب میں اپنے خطبہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، تو کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اللہ جل ثناؤہ و تقدس اسماؤہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا، تاکہ یہ باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے، بھلے مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جس میں اس کو مان کر چلنے والوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ظاہر و باطن، خاص و عام، ناسخ و منسوخ سے مراد اور کتاب کا مقصود بتانے کے لیے رہنما اور معلم بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے جو قرآن مجید کے عام اور خاص، ظاہر اور باطن، ناسخ اور منسوخ کی تعلیم دیتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی ایسی صحیح تعبیر بیان کرنے والے ہیں جو اس کے معنی پر دلالت کرتی ہو۔ اس چیز کا آپ کے صحابہ نے مشاہدہ کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کر کے منتخب کر لیا، انہوں نے وہ تفسیر آگے نقل کی۔ وہ لوگ اپنے مشاہدات کی وجہ سے کتاب اللہ میں وارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت ان کو حاصل تھی، تو وہ رسول اللہ اور اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ اس سے کتاب کا کیا مقصود ہے۔ اور یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کی تعبیر و تفسیر بیان کرنے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम पर आप पर कुरान नाजिल होता था, आप कुरान की तफसीर जानते थे। बस आपने जिस चीज पर भी अमल किया हमने भी वैसे ही अमल किया। तो सहाबा कराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते थे। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि एक कुरान जो है वो नाजिल होता था और एक कुरान की अमली शक्ल और अमली ताबीर वो मदीना की गलियों में चलती फिरती नजर आती थी। तो अल्लाह के नबी अमल करते थे और जिस तरह अल्लाह के नबी अमल करते थे वैसे ही सहाबा अमल करते थे और वही आज उन्होंने हम तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, तो नमाज पढ़कर अल्लाह के नबी ने बतलाया कि एक दिन में इतनी नमाजें हैं, हर नमाज की इतनी इतनी रकात हैं, कौन सी नमाजों के अंदर आपने जहरी किरात करनी है, कौन सी नमाजों के अंदर आपने सिर्री किरात करनी है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने तो हज का हुक्म दे दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करके दिखाया अमली तौर पर। मनास के हज को मुकम्मल एहतिमाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात कि रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होते थे, आप पर कुरान नाजिल होता था, आप कुरान की तफसीर जानते थे, बस आपने जिस चीज पर भी अमल किया हमने भी वैसे ही अमल किया। तो अब आज का कोई शख्स ये कह दे कि नहीं कुरान की ये मुराद है, कुरान की ये मुराद है, सुन्नत से हटकर अपनी तशरीहात करता फिरे, तो वो शख्स खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करने का बायस है। तो जब तक कुरान मजीद के साथ अहादीस मुबारका को ना मिलाया जाए तब तक कुरान मजीद की वजाहत, कुरान मजीद की तबयीन और तशरीह मुमकिन नहीं है। फिर आपने वो आयत बयान की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के फ़र्ज होने पर दलालत करती हैं, जिस तरह की हमने पीछे पढ़ी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या इसी तरह वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। तो ये आयत हम पीछे सुन्नत की हुज्जियत और सुन्नत के किताबुल्लाह के बराबर होने के मामले में ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जो पहली फसल थी वो हमने इस मौजू पर देखी कि जिस तरह किताबुल्लाह के अहकाम पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी है, इसी तरह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी है। अब उसके बाद दूसरी फसल के अंदर सलफ सालेहीन की खिदमत सुन्नत, सुन्नत की खिदमत में सलफ सालेहीन ने जो अपने कारहाया नमाया सर अंजाम दिए उसका बयान है। और उसमें फिर तीन मबाहिस हैं। पहली मबाहस के अंदर दौरे सहाबा में सुन्नत की हिफाजत का एहतमाम उसको बयान किया गया है, क्योंकि आजकल के बहुत सारे जो मोतरजीन हैं या मुनकरीन सुन्नत है उनका एक बड़ा एतराज़ ये भी होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुन्नत को महफूज नहीं किया गया, ये तो अजमी फितना है, इसको बाद में महफूज किया गया। हालांकि सूरत ये है कि उस दौर में तमाम उलूम जो है वो सीना दर सीना जो है, किताबत की शक्ल में नहीं बल्कि सीना दर सीना ही महफूज थे। और तीसरी सदी हिजरी में आकर किताबत और उलूम की तदवीन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और दीगर उलूम की तरह सुन्नत को भी उस वक़्त जो है मुदव्वन किया गया, लेकिन उसकी तदवीन के अंदर इंतहाई शदीद किस्म का एहतमाम किया गया। साहब और रावियान जो हैं उनके हालात को परखा गया और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत के साथ निखार के साथ जो है सुन्नत को जमा किया गया। तो पहला दौर जो है वो सहाबा का है, दूसरा ताबीन का है और तीसरे दौर के अंदर उसूल हदीस के लिए मुहद्दिसीन के जो सफ़र हैं उनका तज़किरा है। सबसे पहले आज हम दौरे सहाबा में सुन्नत का एहतमाम उस हवाले से कुछ पढ़ेंगे। सलफ सालेहीन रहमहुल्लाह के यहाँ हर दौर में मुयस्सर वसाइल और इम्कानात के हिसाब से सुन्नत मुताहरा की खिदमत का एहतमाम मुख्तलिफ अंदाज से होता रहा। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी इंतहा दर्जा सी काविशें और तमाम तर मुमकिन वसाइल सुन्नत मुताहरा की तालीम और उस पर अमल, उसके हिफ्ज़ व तदवीन, पढ़ाई और उम्मत में उसकी नशर व इशाअत की खिदमत में सर्फ कर दिए थे, जैसा कि आगे चलकर वजाहत से बयान करेंगे। मैं इन खिदमात के कुछ नमूने तारीखी तरतीब की रियायत रखते हुए पेश करूंगा और इस बहस को मैं खैरुल कुरून तक ही महदूद रखूंगा, जिसकी इंतहा तीसरी सदी के आखिर पर हो जाती है। यह तदवीन सुन्नत नबविया का सुनहरी दौर कहलाता है।
تو پہلا دور جو ہے وہ دور صحابہ میں سنت کا اہتمام، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کا کیسے اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید اور احکام شریعت کی تعلیم حاصل کرتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اکثر طور پر قرآن مجید کی آیات مجمل نازل ہوتی، ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوتی تھی، یا پھر کوئی آیت مطلق عام ہوتی، اس کی کوئی قید یا پابندی نہ ہوتی۔ جیسے نماز کا حکم مجمل آیا ہے قرآن مجید میں، اس کی رکعات کی تعداد اور ان کو ادا کرنے کی کیفیت کا بیان نہیں، نہ ہی ان کے اوقات کا بیان ہے۔ اور جیسے زکوٰۃ کا حکم مطلق آیا ہے، اس کی مقدار اور حدود بیان نہیں کی گئی کہ کس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، شرائط کیا ہوں گی۔ اسی طرح بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل اور شروط و ارکان معلوم کیے بغیر ان پر عمل کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ بس ان احکام کی تفصیلی معرفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے تبلیغ دین کے ذمہ دار تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اغراض و مقاصد اور اس کی حدود و قیود کے سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے متعلق اس ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے کہ آپ اس کو بیان اور واضح کرنے والے ہیں۔ یہ ہم آیت پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، اور تاکہ وہ غور کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے عوامر نواہی، عوامر یعنی وہ جو حکم ہیں اور منع کیے گئے ہیں چیزیں، نواہی کی حدود کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور ہر عبادت اور معاملہ میں آپ کی اقتداء کرتے، سوائے ان امور کے جن کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے احکام، اس کے ارکان اور واجبات اور کیفیت سیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ دھیان سے دیکھتے، اور پھر اس کے مطابق خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی مناسک حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک یعنی طریقے سیکھ لو۔ تو یہ بھی آپ کی ایک ترغیب تھی کہ جب میں حج کروں تو میرے حج کے طریقوں کو اچھی طرح سے دیکھتے جانا، میں کیسے کیسے حج کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو کام بھی رسول اللہ کرتے تھے صحابہ وہ کر گزرتے، جس چیز کو آپ چھوڑ دیتے لوگ بھی اسے چھوڑ دیتے، خواہ انہیں اس کے سبب کا علم نہ بھی ہو، اور وہ اس کی علت یا حکمت کا سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کی اتباع اور اقتداء میں اتنے مگن اور اتنے محو ہوتے تھے کہ جو کام آپ کرتے صحابہ کرنا شروع کر دیتے، جو آپ چھوڑ دیتے صحابہ بھی چھوڑ دیتے۔ اب اس کی کوئی حکمت یا اس کی کوئی علت صحابہ کو سمجھ آتی یا نہ آتی، اور پھر صحابہ آپ سے زیادہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، بس جو کام آپ کر رہے ہیں صحابہ بھی شروع کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تو تمام صحابہ نے بھی اتار کر پھینک دی۔ یعنی اتنی محبت تھی کہ جو کام آپ کرتے صحابہ اس کے مطابق کرتے، آپ کی پوری پوری اتباع کرتے۔ سنن ابو داود میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور سب صحابہ کرام نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار کر بائیں جانب رکھ دیا تو سب صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، نماز میں اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر کے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم جوتے اتار دو؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے جوتا اتار دیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، جن کو صحابہ کرام من وعن اسی طرح ادا کر رہے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ صحابہ کو بے شک اس عمل کی یا اس سنت کی حکمت یا علت سمجھ نہ بھی آتی تو پھر بھی آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر حفظ کرنا اور ان کو آگے پہنچانا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقوال و اعمال رسول کی اتباع پر حرص کا یہ عالم تھا کہ باری مقرر کر کے ایک دن بعد ایک رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک پڑوسی انصاری صحابی جس کا تعلق بنو امیہ بن زید تھا اور مدینہ کے علاقہ عوالی کا رہائشی تھا، ہم نے آپ سے احادیث سننے کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا اور ایک دن وہ انصاری صحابی جاتا۔ جب میں جاتا تو واپس آ کر سارے دن کی تفصیل اس کو بتاتا، اور جب وہ جاتا تو واپس آ کر وہ بھی ایسے ہی کرتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور سنت کا اہتمام تھا کہ صحابہ کرام احادیث کو یاد کرتے اور ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طلب حدیث کے سفر بھی معروف ہیں۔ مدینہ طیبہ سے دور دراز بسنے والے قبائل اپنے افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجتے تاکہ احکام اسلام سیکھ کر واپس جائیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں اور رہنمائی کریں۔ بلکہ بسا اوقات کوئی صحابی بہت دور دراز کا سفر کر کے فاصلہ طے کر کے آتا اور پھر کسی ایک مسئلہ یا شرعی حکم کے متعلق دریافت کر کے واپس چلا جاتا اور کسی چیز سے اس کا کوئی سروکار نہ ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک عورت نے انہیں بتایا کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں یہ خبر ملنے کے فوراً بعد مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کا حکم پوچھا جو ایسی عورت سے لا علمی میں شادی کر لے جو اس کی رضاعی بہن ہو، دودھ کی بہن ہو۔ پھر ایک عورت نے خبر کر دی کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ رضاعت کی بات کہی جا چکی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں دور دراز سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی اور ہدایات لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ تو آج ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح سنت رسول کے احکام پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، جس کے اوپر بہت سارے دلائل قرآنی آیات کے متعدد احادیث اور اسی طرح سلف صالحین کے اقوال ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو فصل ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام تابعین محدثین سنت کی خدمت کے اندر انہوں نے جو جو خدمات سر انجام دیں اور اپنی زندگیاں صرف کیں اور اس کے اندر ان کی طلب اور ان کی محبت اور ان کی جو کوشش تھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی معاملہ ہوتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے، تو انہوں صحابہ کے ساتھ یعنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہی سفر میں موجود تھے، تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں قافلے والوں کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو گئے اور وہاں پہ جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پیشاب نہیں کر رہے تھے، اور پھر اٹھ کر آ گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا جی آپ نے پیشاب تو کیا نہیں ہے تو آپ
ایسے وہاں پہ جا کر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھا اور اللہ کے نبی نے یہاں پہ آ کر پیشاب کیا تھا اور وہ اس کیفیت میں بیٹھے تھے، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں بھی اسی کیفیت میں وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤں۔ تو یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت تھی، جس کے ہر طرف چرچے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ معروف تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔